میری بات سن کر سیٹھ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ واقعی ٹھیک کہا تھا تمہارے بزرگ نے، وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تمہارے ساتھ برا کرنے کے بعد میں اور کاشی بھی ایک پل چین سے نہیں رہے۔ اس کے ڈیڈ نے اسے ملک سے باہر بھیج دیا تھا اس کیس سے بچنے کے لیے، مگر کون سی رات ہے جب وہ مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے رویا نہیں ہو۔ سنی بہت پیارا دوست تھا ہمارا، سب کچھ بکھر گیا اس کے جانے کے بعد۔ اور جانتے ہو میں آج اس ہسپتال کے بستر پر کیوں پڑا ہوں؟ بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے مجھے۔ میں اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہوں یہاں پڑے پڑے۔ دیکھو کیسی بے بسی ہے میرے چاروں طرف۔ ہم نے تمہیں کیس میں پھنسا کر موت کے پھندے تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر تم میرے سامنے سلامت کھڑے ہو اور میں تم سے پہلے جا رہا ہوں۔ سیٹھ کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ سیٹھ کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ سیٹھ کی کازن ڈاکٹر سونیا دروازے پر کھڑی تھی، لیکن اس بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ سیٹھ تم اب کچھ آرام کر لو، جانتے ہو نا تمہارے لیے آرام کتنا ضروری ہے۔ سیٹھ طنز سے مسکرایا۔ اب آگے آرام ہی آرام ہے، کچھ دیر مجھے اپنے دوست سے باتیں کر لینے دو، جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں وہ ایک تجربہ کار ڈاکٹر کی طرح بڑی خوبصورتی سے چھپا گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر صرف 5 منٹ اور، میں یہیں باہر کھڑی ہوں، اس سے زیادہ وقت نہیں دوں گی تمہیں۔ سونیا باہر چلی گئی، مگر مجھے لگا اس کی بھیگی پلکیں یہیں اندر کمرے میں رہ گئی ہیں۔ سیٹھ نے گہرا سانس لیا۔ سونیا میری منگیتر ہے، یہ بیماری تشخیص نہ ہوتی تو اگلے 2 ماہ میں ہماری شادی ہونا طے تھے، اور اس وقت ہم یورپ یا امریکہ میں کہیں ہنی مون پہ ہوتے۔ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے، سچ پوچھو تو مجھے اپنی نہیں اس کی زیادہ فکر ہے۔ میں سیٹھ کی باتیں سن کر افسردہ ہو گیا۔ یہاں بھی ایک ادھوری کہانی بکھری پڑی تھی۔ پھر سیٹھ فکر مندی سے بولا، لیکن تم یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ تم چاہو تو میں ڈیڈ سے کہہ کر تمہیں دنیا کے کسی بھی ملک کا بارڈر کراس کروا سکتا ہوں۔ دبئی میں تو ہمارا اپنا بزنس ہے، لیکن فورن بھی دور نہیں۔ تم اب کب تک بھاگتے رہو گے؟ نہیں، میں کہیں بھاگ نہیں رہا، کسی کی تلاش میں ہوں۔ وہ مل جائے تو خود سرنڈر کروں گا۔ تم اب آرام کرو۔ تمہاری آواز سے نکاہت چھلک رہی ہے۔ سیٹھ واقعی بولتے بولتے ہانپنے لگا تھا۔ کیا تم دوبارہ سرنڈر کر دو گے خود کو پولیس کے سامنے؟ مگر کیوں؟ تمہیں اس جرم کی سزا کیوں ملے جو تم نے کیا ہی نہیں ہے؟ جسے سزا ملنی چاہیے تھی قدرت نے خود اس کے لیے سزا تجویز کر دی ہے۔ میں نے اسے کمبل اڑا دیا۔ تم آرام کرو، صبح تمہارے گھر والوں کے آنے سے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں نے ٹیبل لیمپ آف کر دیا اور کمرے سے ملحقہ باہر کی طرف بالکنی میں کھلتے دروازے کی طرف بڑھا۔ سیٹھ نے مجھے آواز دی، سنو ساحر، میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ساری عمر ایک نافرمان بیٹا ثابت ہوا۔
میں نے ہمیشہ اپنی موم اور ڈیڈ کو بہت دکھ دیے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ جاتے جاتے بھی اپنے ڈیڈ کو کسی نئی مصیبت میں ڈال کر جاؤں۔ اگر میں نے سچ بول دیا تو سنی کا باپ میرے ڈیڈ کو غصے میں برباد کر دے گا۔ تو میری مجبوری سمجھ رہے ہو نا؟ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا دوست۔ سیٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میرا یہ پختہ یقین ہے کہ کوئی کسی کو برباد نہیں کر سکتا جب تک اوپر والا نہ چاہے۔ انسان کی بربادی اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو آج اس دنیا میں کوئی آباد نہ ہوتا۔ میں کمرے سے نکل کر پچھلی جانب بنی بالکنی میں آ گیا، جہاں بیت کی بنی ہوئی ایک آرام کرسی پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کی پچھلی طرف ہسپتال کا وسیع و عریض لان تھا۔ یہ امیروں کے ہسپتال بھی کسی محل سے کم نہیں ہوتے۔ غریب بیچارہ تمام عمر قطاروں میں کھڑا سرکاری سٹور سے دوا ملنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ سیڈ نے اپنے پاپا کا ذکر کیا تو مجھے اپنے پاپا بھی یاد آ گئے۔ میں نے بھی تو ہمیشہ انہیں دکھ ہی دیے تھے۔ میں بھی تو ایک برا بیٹا ہی ثابت ہوا تھا ان کے لیے۔ انہیں میرے فرار کے بعد بھی پولیس نے پوچھ گچھ کے بہانے بہت تنگ کیا ہوگا۔ ہمارے گھر کا فون اور پاپا کا موبائل بھی ضرور ٹیپ کیا جا رہا ہوگا، تاکہ اگر میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں تو پولیس کو میرے ٹھکانے کا سراغ مل سکے۔ اسی لیے میں نے ابھی تک پاپا سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل ان سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا۔ بیٹے ہی تو باپ کا واحد سہارا ہوتے ہیں، لیکن میں کیسا بد نصیب اور بدبخت بیٹا تھا جو اپنے باپ کا سہارا بننے کے بجائے ہمیشہ انہیں بے سہارا کرتا آیا تھا۔ میں جانے کتنی دیر وہاں کھڑا ان سوچوں میں ڈوبا رہا۔ تبھی پیچھے گیلری کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سونیا تھے۔ معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ وہ کچھ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ڈسٹرب تو میں نے آپ سب کو کر دیا۔ میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، سونیا پشیمانی سے بولی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کی اور سیٹ کی ساری باتیں سن لی تھی۔ دراصل میں ڈر گئی تھی کہ شاید آپ سیٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے کمرے سے نکل کر بھی دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں عموماً انسان کو اس کے لباس اور حلیے سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے بھی مجھے وہی سمجھا جو میں نظر آتا ہوں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ سونیا بے چین ہو گئی۔ پلیز مجھے بتائیں، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ سیٹ نے مجھے یہ سچ بہت پہلے بتا دیا تھا کہ سنی غلطی سے اس کے ہاتھوں مارا گیا، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ سے اس طرح میرا سامنا ہوگا۔ میں تو ہمیشہ ہی سوچ کر ڈرتی رہی کہ وہ شخص جو سیڈ اور کاشی کے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے، وہ جب کبھی سامنے آئے گا تو ہمارا سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ مگر آپ نے تو میرا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ کتنا غلط سوچتی تھی میں نے زندگی کا یہ رخ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ خود کو اتنا الجھائیں نہیں، جو ہوا وہ میرا نصیب تھا، یا شاید میری آزمائش۔ میری زندگی میں ایسی اور بہت آزمائشیں ابھی آنا باقی ہیں۔ آپ سیٹ کا خیال رکھیں، آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ اسے صحت دے۔ سونیا پلٹ کر جانے لگی، مگر پھر رکی۔ ہمارا ایک فارم ہاؤس ہے شہر سے باہر۔ پہلے کبھی کبھار فیملی پکنک وغیرہ کے لیے ہم وہاں جایا کرتے تھے، مگر جب سے سیٹ بیمار ہوا ہے اب مہینوں خالی پڑا رہتا ہے۔ آپ وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں،
جب تک چاہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. نہیں، مجھے کسی کی تلاش میں نواب پور جانا ہے. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. میں صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا. سونیا نواب پور کا نام سن کر زور سے چونکے. نواب پور؟ وہاں تو ڈیڈی کی بہت سی زرعی زمین ہے. میرے انکل بھی وہیں ہوتے ہیں زمینوں پہ. وہاں کس سے کام ہے آپ کو؟ مجھے لگا قدرت نے میرے نواب پور پہنچنے کا انتظام کر دیا ہے. نواب تیمور سے. لیکن میں ان کے لیے اجنبی ہوں. کیا آپ مجھے نواب کی حویلی تک پہنچا سکتی ہیں؟ سونیا جوش سے بولی. سمجھیں آپ پہنچ گئے. ڈیڈ کا وہاں بہت اثر و رسوخ ہے. میں انکل سے صبح ہی بات کر لوں گی. میرا اپنا ڈرائیور آپ کو لے جائے گا وہاں. صرف 6 گھنٹے کا ہی تو راستہ ہے. میری دعا ہے کہ خدا آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. سونیا افسردہ سی واپس کمرے میں سیٹ کے پاس چلی گئی. کچھ ہی دیر میں صبح کی آذانیں شروع ہو گئیں. سونیا نے شاید رات ہی کو اپنی گاڑی بلوا لی تھی، اور دھوپ نکلنے سے کچھ دیر پہلے میں سونیا کی نئے ماڈل کی بڑی گاڑی میں ہسپتال سے نکل کر نواب پور کے راستے پر رواں دواں تھا. کل تک جن پولیس چوکیوں اور ناکوں سے میں چھپ اور بچ کر نکل رہا تھا، آج وہی پہرے دار مستعدی سے گاڑی کی نمبر پلیٹ پر نظر پڑتے ہی ہمارے لیے ہر راستہ کھولتے نظر آ رہے تھے. گاڑی کے شیشوں کو پردوں سے ڈھانک دیا گیا تھا. میں بیک سیٹ پر بیٹھا قدرت کا یہ نیا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دھیان ابھی تک بخت خان کی طرف تھا. گزشتہ رات اس نے میری طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے جان بوجھ کر پولیس کی توجہ اس گلی کی طرف مبذول کروائے رکھی جہاں وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر بھاگتے ہوئے داخل ہوا تھا. جانے وہ اب کہاں ہوگا. میں نے صبح سب سے پہلے اخبار والے پر نظر پڑتے ہی ڈرائیور سے اخبار پکڑنے کو کہا، لیکن اخبار میں گزشتہ رات سے متعلق ایسی کوئی خبر نہیں چھپی تھی. میں نے دل سے دعا کی کہ بخت خان بھی میری طرح ان گلیوں سے باحفاظت نکل گیا ہو. ایسی صورت میں اسے بھی اس وقت نواب پور کی طرف عازم سفر ہونا چاہیے تھا. اگر وہ کسی لوکل ٹرانسپورٹ یا ٹرین وغیرہ سے چھپ چھپا کر سفر کرے تب بھی اسے 1 سے 2 دن کے اندر نواب پور پہنچ جانا چاہیے تھا. ہم دونوں کے پاس ظہیر کی دی ہوئی رقم بھی کچھ زیادہ نہیں بچے تھے. صبح جب میں ہسپتال سے نکل رہا تھا تو سونیا نے سیٹ کو جگانے کا پوچھا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا. سیٹ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور میں اسے مزید بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا. انسان اس دنیا میں اپنی بے آرامی کاٹ لے، یہی اس کے لیے کافی ہے. ڈرائیور سارے رستے خاموش رہا. شاید اسے کوئی سوال نہ کرنے کی سختی سے تاکید کر دی گئی تھی. سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں نواب پور پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی، اور جب ہم نواب پور شہر کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو دور انگریزی دور کی بنی ہوئی گول گنبد والی محل نما عمارتوں اور حویلیوں کے پیچھے دھوپ ڈھلنے کی تیاری کر رہی تھی. نواب پور ایک چھوٹا ضلع تھا جو انگریز نے اپنی چھاؤنی کے طور پر بسایا تھا، اور یہاں ملکہ وکٹوریہ کے دور کی یادگاریں اور سنگ مرمر سے بنے مجسمے اور فوارے ابھی تک مختلف چوکوں اور سڑکوں پر ایستادہ تھے. تقریباً سارا ہی شہر سفید پتھر، چونے یا پھر سنگ مرمر سے تعمیر شدہ تھا، اور آج بھی شہر کے مین چوراہے پر ٹیکسی اور رکشہ سمیت ٹم ٹم، تانگے اور بگھیاں بھی کھڑی دکھائی دے رہی تھیں. جگہ جگہ پان کے کھوکے اور تمباکو کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، جسے پتہ چلتا تھا کہ شہر کے باسی پان اور تمباکو کے خاص شوقین ہیں. گاڑی چوڑی اور کشادہ سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک وسیع و عریض بنگلے میں داخل ہو گئے، جس کے باہر کمال احمد کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی. کمال صاحب ہی سونیا کے چچا تھے. ہارن کی آواز سن کر وہ دیگر نوکروں کے ساتھ خود بھی باہر پورش میں آ گئے. دھان پان سے وزادار شخص دکھائی دے رہے تھے جو سفید کرتے پاجامے پر سیاہ واسکٹ پہنے ہوئے تھے. مجھے گاڑی سے اترتے دیکھ ان کے چہرے پر بھی اسی حیرت کے آثار نمایاں ہوئے جن کا اب میں عادی ہو چکا تھا.
شاید انہیں بھی اپنی ماڈرن اور پڑھی لکھی ڈاکٹر بھتیجی کی طرف سے کسی ایسے مہمان کی آمد کی توقع نہیں تھی، مگر ایک بار تہذیب فرد ہونے کے ناطے انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر چھائی حیرت کو مسکراہٹ میں بدل دیا۔ آؤ میاں آؤ، ڈاکٹرنی صاحبہ نے مجھے صبح ہی فون پر سخت تاکید کر دی تھی کہ اس کے اور سٹ کے بہت خاص مہمان ہو تم۔ بھائی میں تو سچ پوچھو گھبرا ہی گیا تھا کہ جانے کون آ رہا ہے اور میں ٹھیک سے اس کی خاطر مدارت بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے مجھے لان کی طرف سے اندر کھلتے ایک شیشے کے کمرے میں لے آئے، جس کی ساری دیواریں شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھیں تاکہ لان اور دور گرتے فوارے اور جھرنے کا منظر صاف دکھائی دے۔ سامنے والے حوض میں چند بطخیں بھی تیر رہی تھیں۔ سارا لان اور باغیچہ بہت نفاست سے تراشا گیا تھا۔ یہ سن روم اس جانب اسی لیے بنایا گیا ہوگا تاکہ گھر کے مکین ڈھلتی شام میں اس لاؤنج میں آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر دھوپ ڈھلنے کا نظارہ کر سکیں، اور جب کبھی بارش ہوتی ہوگی تو بوندوں کا جل ترنگ شیشے کی چھت پر کتنا بھلا محسوس ہوتا ہوگا۔ سچ ہے کہ اگر اوپر والا انسان کو اس کی یہ حص لطیف عطا نہ کرتا تو انسان انسان ہی نہ ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے خطوں میں کیسے اپنی اپنی جنتیں بسائے بیٹھا ہوتا ہے یہ انسان۔ کمال صاحب بولتے بولتے رکے۔ بھائی معاف کرنا، میں اپنی ہی بولے جا رہا ہوں، تمہاری تعریف کے لیے تو کچھ خاص نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں البتہ تعارف کے لیے نام عبداللہ ہے۔ میری بات سن کر وہ چونکے، پھر جلدی سے سنبھل کر بولے، اچھا عبداللہ، بھائی بہت خوب، بڑا اچھا نام ہے۔ اچھا تو عبداللہ میاں، پہلے چائے ہو جائے؟ میں شام کی چائے کبھی قضا نہیں کرتا، چاہے کوئی دوست قضا ہو جائے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسے، اور پھر ذرا سی دیر میں کمرے کی درمیانی میز جو صوفوں کے درمیان پڑی تھی چائے کے انواع و اقسام کے لوازمات سے سج گئی۔ ان میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی خوشبو بھی میں جیل میں رہتے رہتے فراموش کر بیٹھا تھا۔ میز پر جگہ ختم ہو گئی، مگر نوکر اب بھی خوان اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ کمال صاحب نے واقعی بہت زیادہ تکلف کر رکھا تھا، مجبوراً مجھے ہی ٹوکنا پڑا۔ آپ نے خواہ خواہ اتنی زحمت کی، میری حصے ذائقہ اب اتنی فعال نہیں رہی، اور جس انسان کے پاس ذائقہ محسوس کرنے کا فن نہ ہو، اس کے سامنے اتنے لوازمات رکھنا ان خوانوں کی توہین ہے۔ آپ منع کر دیں نوکروں کو کہ مزید کوئی تکلف نہ کریں۔ کمال صاحب نے غور سے میری طرف دیکھا۔ خوب کہا میاں، مگر ذائقے کی شرط تو برتنے سے متصل ہوتی ہے۔ جب تک چکھو گے نہیں تب تک ذائقے کی حس فعال نہیں ہوگی، اور پھر ان کے اصرار پر مجبوراً مجھے ہر چیز چکھنا پڑی۔ کمال صاحب کو میں نے ان کے ذوق اور باورچی کے انتخاب کی داد دی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بس میاں کیا کروں، اکیلا ہوتا ہوں یہاں، شادی بیاہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑا، باہر سے فارمیٹری پڑھ کر آیا تھا، مگر سونیا کے ڈیڈی مطلب میرے بھائی جان نے مجھے یہاں کی جائیداد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ دی۔ یہاں اور کوئی مشغلہ ہے نہیں، اس لیے اپنی جنگلات کی تعلیم اس لان پر اور باقی وقت اچھے باورچی ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہوں۔ وقت گزاری کے لیے کوئی تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے نا۔ تم اپنی بتاؤ، کیا کرتے ہو اور نواب پور کیسے آنا ہوا؟ سونیا بتا رہی تھی کہ تمہیں یہاں کچھ ضروری کام ہے۔ کہو میں کیا مدد کر سکتا ہوں تمہاری؟ آپ یہاں کے نواب تیمور علی خان کو جانتے ہوں گے، ان سے کچھ واسطہ ہے میرا۔ ایک چیز کھو گئی ہے، سنا ہے وہ ان کے پاس ہے، وہی واپس لینے آیا ہوں۔ میری زبان سے نواب تیمور کا نام سن کر کمال صاحب بری طرح چونکے، اور ان کے چہرے پر فکر اور پریشانی کی بہت سی لکیریں ایک پل میں ہی ابھر آئیں۔ مشکل کام بتا دیا ہے تم نے میاں،
وہ شخص تو اس پوری ریاست کا ہی مالک ہے۔ پاکستان میں شمولیت سے پہلے نواب تیمور کے آباء و اجداد اس ساری سلطنت کے واحد وارث اور کفیل تھے۔ ریاست کے انضمام کے بعد بھی بڑا اثر و رسوخ ہے اس خاندان کا، جس کے سربراہ اب خود نواب تیمور علی خان ہیں۔ مگر صفت نوابی ابھی پورے جوبن پہ اور برقرار ہے۔ نہایت اکھڑ مزاج، غصیلے اور ضدی واقع ہوئے ہیں نواب صاحب۔ کسی سے سیدھے منہ بات کرنا سیکھا نہیں اس شخص نے۔ ظالم اور جابر بھی مشہور ہے۔ کہتے ہیں ان کی محل نما حویلی کے پیچھے جو قبرستان ہے وہ زیادہ تر انہی کے دشمنوں اور مخالفین سے بھرا پڑا ہے۔ دوسری طرف سنا ہے کہ حصے لطیف بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ گانا سننے کے بھی شوقین ہیں اپنے نواب صاحب۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ ایسے شخص سے تم جیسے انسان کا بھلا کیا کام؟ شاید کمال صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ بادشاہ اور تم فقیر، تو بھلا تم دونوں کا آپس میں کیا جوڑ اور کیا تعلق؟ دنیا میں بادشاہوں کا سب سے زیادہ پالا اور واسطہ فقیروں سے ہی پڑا ہے کمال صاحب۔ اگر آپ غور کریں تو صرف میرا ہی جوڑ بنتا ہے نواب تیمور کے ساتھ۔ کبھی کبھی متضاد یا الٹ ہی سب سے زیادہ منسلک ثابت ہوتا ہے۔ کمال صاحب نے اس بار نہایت غور سے میری طرف دیکھا۔ تم وہی ہو نا میاں جو نظر آتے ہو؟ تمہاری باتیں بار بار چونکا دیتی ہیں مجھے۔ لگتا ہے کسی نے خاص تربیت کی ہے تمہاری۔ جی، مگر میں ان کی تربیت کی تھوڑی سی بھی لاج نہیں رکھ پایا۔ بس ان سے سنی ہوئی باتیں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا آپ کسی طرح میری ملاقات کروا سکتے ہیں نواب تیمور سے؟ ان کی کوئی حسرت، کوئی پریشانی یا خواہش ہو جو آپ جانتے ہوں۔ بادشاہ بھی اندر سے کبھی مکمل نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے پانے کو۔ سارے کھانے کبھی بھی نہیں بھرتے۔ کمال صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ میرا ایک آدھ بار ایک قریبی دوست کے ذریعے جانا ہوا ہے ان کے محل میں۔ کچھ باغبانی اور نئے درختوں کے بارے میں معلومات چاہیے تھی ان کے مینیجر کو۔ نواب صاحب کی کمزوری ہیں اچھے باغیچے اور نئی پیوندکاری کے پھول۔ کافی دیر مجھ سے بات کرتے رہے تھے اس دن اپنے پسندیدہ موضوع پر۔ کچھ دیر کمال صاحب سوچ میں گم رہے اور پھر جیسے انہیں کچھ خیال آیا، ارے ہاں، یاد آیا، اسی دن میرے دوست نے ایک بات کا ذکر تو کیا تھا۔ نواب صاحب کا ایک بیٹا ہے، نوجوان، 19-20 سال کا۔ سنا ہے اس کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں نواب تیمور اپنے بیٹے کو، مگر کچھ بہتری کے آثار نمودار ہوتے دکھائی نہیں دیے۔ پیروں فقیروں کے چلے بھی کٹوا چکی ان کی بیگم۔ طب، حکمت اور ہومیوپیتھی بھی آزما چکے ہیں وہ لوگ، مگر کچھ بات نہیں بنی۔ مگر اس محل کی باتیں باہر ذرا کم ہی آتی ہیں۔ پھر پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا۔ ویسے بھی یہ نصیب کی بات ہے کہ وہی بیٹا ہی نواب کا اکلوتا جان نشین اور واحد اولاد ہے۔ مگر تم اس بارے میں کیا کر سکتے ہو؟ یہ خبر تمہارے کس کام کی ہے؟ میں نے کمال صاحب کی آنکھوں میں کئی سوال ابھرتے دیکھے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ آپ کسی طرح نواب تیمور تک یہ خبر پہنچا دیں کہ وہ تنکا ایک جوگی فقیر ہو سکتا ہے جو کسی بہانے آج کل آپ کی طرف ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ کام آپ کے دوست کی زبانی بھی ہو سکتا ہے، مگر بات کو مبہم رکھا جائے تو بہتر ہے۔ شوق کے انگاروں کو جتنی تیز ہوا دی جائے وہ اس تیزی سے بھڑکتے ہیں۔ کمال صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے میاں، تمہاری خاطر یہ جوا بھی کھیل لیتا ہوں میں۔ تم جس حوالے سے مجھ تک پہنچے ہو وہ بہت عزیز ہے مجھے۔
اور میں سونیا اور سیٹ کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو میری وجہ سے کوئی پشیمانی یا شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کمال صاحب نے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کوئی ہنر تو ہے تمہارے پاس، مگر کیا ہے یہ میں جان نہیں پایا ابھی تک۔ کچھ دیر میں نوکر نے رات کا کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ میں نے لاکھ معذرت کی کہ شام کی چائے کے بعد اب ذرا بھوک باقی نہیں ہے، مگر میزبان بھلا مہمانوں کی کب سنتے ہیں۔ میں کمال صاحب کا دل رکھنے کے لیے بڑے ہال کی ڈائننگ ٹیبل پر کچھ نہ کچھ ٹونکتا رہا، اور پھر رات گئے مجھے میری خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ ایک رات سے پہلے تک خانقاہ کے صحن کی سخت کھردری زمین پر میرا بستر تھا، اور آج یہ ریشم و کم خواب سے بنا آرام دہ بستر۔ نیند البتہ مجھے وہاں آئی تھی اور نہ یہاں، اور میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند کا تعلق آرام دہ بستر اور خوابگاہ سے کب ہوتا ہے بھلا؟ اگلے صبح ناشتے پر مجھے کمال صاحب نے بتایا کہ وہ صبح کی نماز کے بعد اپنے اسی دوست کے ساتھ روزانہ چہل قدمی کرتے ہیں، اور آج صبح ہی انہوں نے میری کہی ہوئی بات اپنے دوست کے کان میں ڈال دی ہے، اور اسے بھی یہ تاکید کی ہے کہ کسی طرح یہ خبر نواب صاحب کے مینیجر تک پہنچا دے۔ مگر مجھے کمال صاحب کے لہجے میں خاص امید نظر نہیں آئی۔ شاید وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں مینیجر اس بات کو اہمیت دے گا یا نہیں، اور پھر بات نواب تک آگے پہنچے گی بھی یا کسی راستے میں ہی دفن ہو جائے گی۔ دن ڈھل گیا اور شام سر پر آ گئی۔ مجھے کمال صاحب نے لان میں ہی بلا لیا۔ تبھی باہر سے ان کا نوکر اور گیٹ کا کوئی دربان ہڑبڑائے ہوئے سے اندر بھاگے چلے آئے۔ وہ جناب، باہر نواب صاحب کے محل سے ان کی گاڑی آ کر رکی ہے، شاید کوئی مہمان آئے ہیں۔ کمال صاحب یہ سنتے ہی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔